بجٹ کے ساتھ کیا کوئی ڈیل اٹیچڈ ہے؟ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دیکھیے ساتھ بات یہ ہے کہ بجٹ کوئی قانون سب سازی، سے کوئی پہلے ترمیم. بجٹ بینگ منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز اینڈ بینگ چیف وپ آف دی رولنگ پارٹی، جی سب سے پہلے بجٹ پریزنٹ ہونا تھا 5 جون کو. جی ٹھیک ہے جی، 5 جون کو نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وہ معاملات جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مل کے اس بجٹ کے حوالے سے طے کرنے تھے وہ طے نہیں ہو کیا سکے. معاملات تھے؟ زیادہ مانیٹری معاملات ہیں ان میں. اس میں وفاق یہ چاہتا ہے کہ صوبے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں ڈیٹ سروسنگ میں 1.7 ٹریلین. جتنا بھی ہو. میں اور فگرز میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج پیپلز پارٹی مان گئی ہے ملاقاتوں کے بعد؟ دیکھیں ابھی نہیں مانی. ابھی ملاقات جاری تھی، ٹھیک. تھوڑی دیر پہلے تک ملاقات جاری تو تھی. 10 کو آئے گا پرائم بجٹ یا منسٹر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ٹھیک. اور پاکستان ابھی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو وفد کی قیادت ہے بلاول صاحب خود فرما رہے ہیں. اس میں ڈیلے اس لیے بھی ہوا کہ قیادت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں تھی. 10 کو بجٹ آنے کے امکانات کم ہیں. ٹھیک. چانسز زیادہ یہ ہے کہ بجٹ 12 کو آئے. ٹھیک. اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جو مرکز صوبوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر اس وقت بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اخراجات کا، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور جو جائز بات ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، وہ بات جیسے ہی کلیئر ہوگی تو اس میں کوئی ڈیل یا اس کا آنسر نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. 10 کو بجٹ نہیں آ رہا، یہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے جواب دے دیا ہے، خبر دے دی ہے. 10 کو نہیں آ رہا، 12 کو آ رہا ہے. طارق فضل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں ان کو کوئی فنڈ نہیں ملتا ہے. آپ یہ ریکارڈ درست کرنا دیکھیے میں ریکارڈ اس لیے درست کر دوں کہ جو آپ بات کر رہی تھیں پارشلی وہ بات ٹھیک تھی کہ ظاہر ہے جو مہاجرین پاکستان میں جو مقیم ان کے ووٹر ہیں، اگر وہ ان سے ووٹ لیتے ہیں اور ان کے کلسٹرز کسی جگہ پہ موجود ہیں، میرے اپنے حلقے میں ہیں کئی ایسی کشمیر کالونیز ہیں جہاں صرف کشمیری آباد ہیں، تو اگر یہاں سے الیکٹ ہونے والا ان کا ایم ایل اے اپنے ان کلسٹرز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. وہ ان علاقوں میں کام قطعی نہیں کرتے جس میں ہمارے جو ہے وہ پاکستانی پاپولیشن ہوتی ہے. لیکن اس سے آگے جا کے میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ بات اس لیے اس دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اکتوبر 2025 کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی ایک کلاس کے تحت جتنے بھی مہاجرین سیٹوں کے اوپر الیکٹ ہونے والے 12 ایم ایل ایز تھے ان کے تمام فنڈز روک دیے گئے ہیں، جو اس کلاس کا حصہ ہے. اس کے بعد اس پہ بھی عمل درآمد ہو گیا ہے، کوئی فنڈ انہیں نہیں دیا گیا. اس کے بعد ان میں سے کوئی آج منسٹر نہیں ہے، یہ بھی اس کلاس کا حصہ تھا. ہم نے غریدہ اتنی ان کی باتیں مانی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ مان ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی کوئی ایک اس کو فنڈ نہیں دیں گے، سارے فنڈ واپس، مراد ساری واپس. اور اس کے بعد یہ کہ یہ منسٹر بھی ان میں سے کوئی نہیں بن سکتا، وہ بھی نہیں بنے. اور آخری بات ایک اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ فنڈز دینے کی، میں بساد احترام یہ بات کہوں کہ کشمیر کے اندر جا کے بیٹھ کے جب تک آپ وہاں پہ حالات نہ دیکھیں، لوگوں سے بات نہ کریں، ایڈمنسٹریشن سے نہ ملیں، آپ کو کشمیر کی ڈائنامکس، کشمیر کی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں ایک بات آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، اور آپ خیر بہت معلومات رکھنے والی اینکر ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ، کشمیر میں بھی لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. فنڈز حقوق کھا گئے، فلاں ہو گیا، پاکستان یہ کر گیا، وہ کر گیا. 60 ارب روپیہ سالانہ آزاد جموں و کشمیر اپنے ریسورسز سے فنڈز پیدا کرتا ہے. 325 ارب روپیہ پاکستان دیتا ہے ہر سال، وفاق دیتا ہے اور دینا چاہیے. 400 ارب ضرورت ہوگا، 400 ارب دیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی کٹی میں سے جہاں ہم آپس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، سیاسی جماعتیں، ہم صوبوں کو کہہ رہے ہیں پیسے دیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے، بجٹ پیش نہیں ہو رہا، بجٹ لیٹ ہو رہا ہے، لیکن کشمیر کے لیے ہمارے دل کھلے. درست بات ہے. اس میں بھی یہ کہنا جناب کہ پاکستان جو ہے ریسورسز اور فلانا، تو یہ باتیں پہنچنی چاہیے، کشمیری نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے، ہمارے انٹرنیشنل کشمیری ڈائسپورا تک پہنچنی چاہیے کہ بھائی ہم کشمیر کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں، کشمیر کاز کے لیے کھڑے ہیں، اپنے ریسورسز کشمیر کے لیے الحمدللہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ آخری بات جو آپ نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اللہ نے مارکہ حق میں کامیابی دی، بین الاقوامی سفارتی اور ثالثی کے میدان میں آپ کو کامیابی دی، تو اس طرح کے جو میٹرز، یہ جو آپ سین کریٹ کر رہے ہیں نا، یہ بیڈ سینز پاکستان کو نہیں چاہیے. سوال ہے جو میں بار بار کرنا چاہ رہی ہوں. اب جب کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کلعدم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جو پرانے معاہدے تھے وہ بھی کلعدم ہو گئے، تو اب آپ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کو فنڈز بھی دیں، ان کو منسٹرز بھی بنائیں، ان کو کیبنٹ میں بھی شامل کریں. یہ بھارت کے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہوگا. جی دیکھیں اب ان کو فنڈز
دیے جاتے ہیں نہیں دیے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی جو کشمیر میں جو گورنمنٹ ہوگی وہی ڈیسائیڈ کرے گی. تنظیم جب قلم ہو گئی تو پھر معاہدے بھی ختم کرے نا اس کے ساتھ. اب بظاہر جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت کا دروازے بند ہو چکے ہیں. ٹھیک. اور جو 177 FIR ختم ہوئی تھیں وہ بھی ریوائیو ہو سکتی ہیں. ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہو جائیں گی. تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. ختم کریں نا پھر آپ مہاجرین کی سیٹوں والوں کو فنڈز بھی دیں. نہیں وہ ہم تو نہیں دیں گے نا, وہ تو آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا سواب ہے, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ انہیں دینی چاہیے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی, آپ کو دی جا چکی ہے ابھی. برسر صاحب اس کا مطلب ہے کہ پیشگی میں مبارکباد دے رہے ہیں. میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی نوٹ پر آپ نے ہماری عوامی جو مقبولیت ہے آزاد کشمیر میں اس کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں بیرسٹر صاحب. کوئکلی ذرا نہیں خالی قبولیت کے دعوے کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. قبولیت عوام کی طرف ہے نا, عوام میں قبولیت ہے یار. اب آپ جا کے آپ دیکھیں تو صحیح. آزاد کشمیر پہ آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جموں اینڈ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ جو وہ 2023 میں بنی, 24 میں احتجاج ہوا مئی میں, سپٹمبر 25 میں احتجاج ہوا, دونوں میں پرتشدد احتجاج تھے, ہلاکتیں ہوئیں. 25 میں جو معاہدہ ہوا اکتوبر میں ان مذاکرات کا بھی حصہ تھا. اس معاہدے کی جن لوگوں نے سائن کیے سگنیٹری میں اس میں بھی تھا. کل میں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی صرف 3 مطالبات پورے ہوئے ہیں. ان 38 مطالبات اور کلازز میں جو ایگریڈ تھی وہ اکتوبر والے ایگریمنٹ میں نے ایک کلاز, آدھا گھنٹہ کی پریس کانفرنس تھی, ایک کلاز میں نے بتائی ہے کہ کس طرح عمل درآمد ہو چکا ہے. صرف اس میں 3 نکات رہ گئے ہیں اور وہ بھی عدالتی معاملات ہیں, ورنہ 35 پہ 100%, 18 سے 19 پہ عمل درآمد ہوا ہے جو چیف ایگزیکٹو کے آرڈر سے ہونے تھے. بس میں ختم کرنے دیں. اور باقی جو ہیں وہ PC1 بن کے فنڈز مختص ہو چکے ہیں. برجز ہیں, ٹنلز ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام ہیں. پورے آزاد کشمیر کی جو الیکٹریفیکیشن ہے, ٹرانسفارمر چینج کرنے کے لیے 10 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. وہ اگلے 2 سال میں بھی کر لیں پیسے ہونے کے باوجود تو بڑی بات ہے. تو اس لیے یہ کہنا جناب کہ اگر یہ نہ ہوا, ٹنل نہ بنی 3 مہینوں میں, یہ بجلی کے ٹرانسفارمر پورے آزاد کشمیر میں 1 مہینے میں تبدیل نہ ہوئے, ہم پھر پرتشدد مظاہرے کریں گے. ٹنل بننے تک ہر 3 مہینے بعد ہم آئیں گے. بھائی یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ کے جو ہم نے ایگزیکٹو اتھارٹی سے مطالبات منظور کرنے تھے, ہم نے آپ کی FIR ختم کی جو طے تھا, بورڈز بنا دیے, MRI مشینوں کے لیے بات ہو گئی, اس کے علاوہ بہت سارے اور مطالبات تھے. اچھا آپ سنیں مجھے آپ ذرا ٹائم دیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے ان کے وہ مطالبات بھی مانے اکتوبر 2025 میں جو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں مانتی. مثلا کابینہ کا سائز کم کریں. ہم نے 36 سے 20 کر دیے وزیر, آج 20 وزیر ہیں آزاد کشمیر میں. اس طرح کے مطالبے بھی مانے. لیکن آج میں کنکلوڈ کرتا ہوں, آج جب وہ پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں, اور وہ مظاہرے نہیں ہیں, وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف اسٹریٹ فائرنگ ہے جس سے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. FC کے جوان شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے جنازوں, ان کے لاشوں کے اوپر بھی حملے کیے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا آپ نے مطالبات منوانے ہیں؟ آپ وہ سین کریٹ کر رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہے, انڈیا موافق ہے. میں اسی کی طرف آ رہی تھی کہ کیا اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے؟ 100% ہے. بھارت کی آشیرواد حاصل ہے. دیکھیں بھارت ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا. اور کیا بھارت اب اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے کہ پاکستان نے قلعدم کر دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بات لیکن بہت بھارت جو ہے چونکہ ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکا, نہ دے سکے گا انشاءاللہ, نہ سفارتی محاذ پر شکست دے سکا, بالکل سنگل آؤٹ ہوا ہے. اب وہ اس طرح کے چور دروازوں سے کیا بھارت اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ بھارت ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو قلعدم ہے یہ پراکسی ہے بھارت کی. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری پراکسیاں موجود ہیں, BLA کی شکل میں موجود ہیں. انہیں پراکسی نہیں بننا چاہیے. نہ میں نے غدار کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے پاکستان میں 12 سیٹیں ختم کرنے کا, وہ انڈین ایجنڈا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ 12 سیٹوں کے نتیجے میں 23 سے 24 لاکھ مہاجرین, جن میں شاید آپ بھی ہوں, جی میں خود مہاجر ہوں, جی آپ کے حق خود ارادیت کو ختم کرنا یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, تاکہ کل جب پلیبیسائٹ ہو, استصواب رائے ہو, آخری بات, تو اس وقت ان کا رائٹ ہم خود ختم کر چکے ہوں. یہ کرانا چاہتے ہیں, یہ تو انڈیا چاہتا ہے. تو یہ بیرسٹر صاحب جو کمپیشن کی بات کرتے ہیں کہ کمپیشن سے ڈیل کریں, دس از ناٹ جسٹ کمپیشن, دس از دا کشمیر کاز ایز ویل.